ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین صلی اللہ علی محمد عدد ما ذکرہ الذاکرون وعدد ما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ یہ چھٹے پارے کا جو 14واں رکوع ہے اس کی آیت نمبر 73 ہے، صفحہ نمبر 109 پر نیچے سے تیسری لائن، صفحہ نمبر 109 پر نیچے سے تیسری لائن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ۔ لقد تحقیق، کفر کیا، الذین جن لوگوں نے، قالوا انہوں نے کہا، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، ثالث تیسرا ہے، ثلاثہ تین میں سے۔ جن لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ تین میں سے تیسرا ہے، ان لوگوں نے کفر کیا۔ یہ جو آیات طیبات ہیں یہ اہل کتاب کے جو باطل نظریات تھے ان کے بیان پر مشتمل ہیں کہ یہ دعوے تو اتنے بلند کرتے ہیں لیکن حقیقت میں انہوں نے دین کا حلیہ کس طرح بگاڑ دیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان میں سے بعض لوگوں کا نظریہ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہی الہ ہیں جس کا ذکر پہلے گزرا، اور کچھ لوگوں کا نظریہ یہ تھا کہ جس کو اقانیم ثلاثہ کہا جاتا ہے، تین اقنوم، یعنی باپ، بیٹا اور روح القدس، یعنی باپ بھی خدا ہے، بیٹا بھی خدا ہے اور روح القدس بھی خدا ہے۔ تو اصل میں یہ جو اس کو عقیدہ تثلیث کہا جاتا ہے، تین اقانیم، تو یہاں پر اس کا تذکرہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ تین میں سے تیسرا ہے، انہوں نے کفر کیا۔ پہلے آپ یہ غور فرمائیں کہ اس سے مراد کیا ہے، یعنی وہ اس کی کیا توجیہ کرتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ تین ہوتے ہیں اور ایک ہوتا ہے، یہ تو توجیہ اس کی ممکن نہیں ہے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ باپ سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور بیٹے سے مراد اللہ تعالیٰ کا کلمہ ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں اس طرح مخلوط ہو گیا جیسے پانی دودھ میں مخلوط ہو جاتا ہے، یعنی خلط ملط ہو گیا، گویا کوئی تفریق نہیں رہ گئی۔ اور جو روح القدس ہے اس سے ان کے نزدیک مراد حیات ہے، یعنی یہ ایسا ایک گورکھ دھندا ہے کہ جس کی کوئی توجیہ جو ہے صحیح طریقے سے آج تک نہ ہو سکتی ہے نہ کی گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح سورج ہے نا، سورج کیا ایک قرص ہے یا اس کی ٹکیا جو اس کا وجود ہے ایک قرص، اور دوسری سورج کی شعاع ہے، اور تیسری پھر اس کی گرمی ہے۔ اب یہ جو تین ہیں یہ بظاہر تو تین ہیں لیکن حقیقت میں ایک ہے۔ اسی طریقے سے باپ، بیٹا اور روح القدس
یعنی باپ سے مراد اللہ کی ذات، بیٹے سے مراد اللہ کا کلام، اور روح القدس سے مراد حیات، بقول ان کے یہ تین نہیں ہیں بلکہ یہ ایک لحاظ سے تین ہیں اور ایک لحاظ سے ایک ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے عقیدہ تثلیث۔ اب سامعین محترم، اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے، نہ اس کا کوئی ہمسر ہے، نہ اس کی کوئی تشبیہ ہے، نہ اس کا کوئی مشابہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی کسی بھی معنی میں اپنے آپ کو خدا نہیں کہا تھا۔ آج بھی جو انجیل پائی جاتی ہے اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کو اللہ کا بندہ ہی کہتے ہیں، اور شروع میں پورا شجرہ نسب دیا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ ان کے اولاد تھے، آگے ان کے باپ یہ تھے، ان کے باپ وہ تھے وغیرہ، اس طریقے سے۔ تو یہ جو گورکھ دھندا ہے، دیکھیں دین جو ہے نا، دین، یہ بات میں اکثر کہتا رہتا ہوں، دین ایک سادہ چیز ہے، جتنا اس میں موشگافیاں آتی جائیں گی اتنے گمراہی کے دروازے کھلتے جائیں گے۔ صحابہ کرام کا جو دور تھا وہ بہترین دور تھا، اور صحابہ کرام سادگی پسند تھے، ان میں یہ گورکھ دھندے نہیں تھے۔ گورکھ دھندے بعد میں آئے ہیں جب یونانی فلسفہ خلق ملت ہوا ہے اسلامی تعلیمات کے ساتھ، اور جب بندے میں سادگی ہوتی ہے پھر اس میں عمل غالب ہوتا ہے، اور جب گورکھ دھندے آ جاتے ہیں پھر عمل پیچھے رہ جاتا ہے، بس لفظوں کے چکر چلتے رہتے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام بہترین لوگ تھے جنہوں نے سب سے کم سوال کیے تھے اور سب سے زیادہ عمل کیا تھا۔ وہ موشگافیوں میں نہیں پڑھتے تھے۔ یہ جو صحابہ کرام بعد میں جو اختلافات ہوئے ہیں کہ بھئی اس چیز کی کیا حیثیت ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت ہے، یہ کیا ہے، اختلافات کس لیے ہوئے؟ صحابہ کرام میں آراء کیوں مختلف ہوئیں؟ آراء اسی لیے مختلف ہوئیں کہ انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ایک کام کرتے ہوئے دیکھا اور انہوں نے کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے پوچھا ہی نہیں کہ یہ ضروری ہے کرنا یا اس کی ہمیں اجازت ہے کہ ہم ایسا نہ بھی کریں۔ میری زندگی بھی عجیب ہے، میری بندگی بھی عجیب ہے، جہاں مل گیا تیرا نقش پا وہیں میں نے کعبہ بنا لیا۔ تو یہ جو گورکھ دھندے آ جاتے ہیں نا دین میں، یہ پھر عمل سے دور کر دیتے ہیں لوگوں کو۔ جو لوگ بہت زیادہ باز کرتے ہیں، کبھی آپ غور کرنا ان کا عملی پہلو جو ہے وہ بہت کمزور ہوتا ہے۔ دین پر جتنی سادگی غالب رہتی ہے اتنا جذبہ عمل دین میں زیادہ رہتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی کسی معنی میں نہیں کہا کہ میں کسی بھی طریقے سے شریک الوہیت ہوں، آپ نے ہمیشہ یہی کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اور یہاں تک یہ بات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہیں، اور کلام ازلی ہوتا ہے۔ یہ میں بارہ امام غزالی کی توجیہ آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں۔ امام غزالی یہ فرماتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور کلام اللہ تعالیٰ ازلی ہے تو کلام اس کی صفت ہے تو یہ بھی ازلی ہے، لہذا حضرت عیسیٰ بھی ازلی ہے۔ ایسی یہ بات نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب انسان کی تخلیق ہوتی ہے تو یہ دو مراحل سے گزرتی ہے۔ ایک مرحلہ یہ ہے کہ میاں بیوی کا اختلاط ہوتا ہے، قدرتی پروسیس سے بچہ جو ہے وہ قطرہ آب سے کالب تک وہ ڈھل جاتا ہے۔ جب بچے کا وجود بن جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اسے اپنے کلمہ کن سے زندہ فرماتا ہے، ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم اس میں ایک اور روح پھونک دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کلمہ کن جو ہے وہ انسان کو حیات بخشتا ہے، زندگی دیتا ہے۔ امام غزالی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا، ان کی جو پیدائش ہے وہ اس طریقے سے نہیں ہوئی کہ وہاں کوئی میاں بیوی کا اختلاط نہیں تھا،
بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے تھے. یعنی کلمہ کن تو اللہ تعالیٰ ہر انسان کو فرماتا ہے نا، لیکن چونکہ پہلے ایک قدرتی پروسیس ہوتا ہے میاں بیوی کے اختلاط سے، اور پھر جا کے اللہ تعالیٰ کلمہ ہے، لیکن یہاں پر وہ پروسیس نہیں تھا جو پیدائش کا ہوتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے تھے، اس لیے انہیں کہا جاتا ہے کلمۃ اللہ، اللہ کا کلمہ، کہ محض اللہ کی کلمہ سے پیدا ہوئے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دلیل جو بھی ہو، دیکھیں یہ میں نے آپ کو ایک دلیل دی. اب اگر ایک بندہ یہ کہے کہ جی یہ بات تو ٹھیک ہے، بات تو ٹھیک ہے، نہیں، میں یہ کہا کرتا ہوں کہ مسلمات کو مت چھوڑیے. اگر ایک مذہب میں رہنا ہے اس کے مسلمات کو مت چھوڑیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، وہ جو بھی تعویل کرتے رہیں، جو تین الہ مانتے ہیں اور اللہ کو تین میں سے ایک مانتے ہیں، وہ کافر ہیں. یہ مسلمہ بات ہے. اور مسلمات کے مقابلے یا تو بندہ یہ کہے میں مسلمان نہیں ہوں، پھر وہ بات کرے، پھر اس کی دلیل کو دیکھا جائے گا. یعنی یہ کیا، اس کو میں کیا نام دوں کہ ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ جناب میں مسلمان ہوں، لیکن وہ یہ کہے کہ جی میں مسلمان تو ہوں لیکن میں خدا کو نہیں مانتا، میرے پاس یہ دلیل ہے. یہ تو کس چیز کا مسلمان ہے؟ ابھی تو مسلمات کو نہیں مانتا. ایک بندہ یہ کہے کہ جی میں مسلمان ہوں لیکن میں قرآن کو محفوظ کتاب نہیں مانتا، میرے پاس یہ دلیل ہے. تیری دلیل کو ہم کیا کریں گے؟ تو مسلمات کا انکار کر رہا ہے. تو مسلمات کا انکار کرنا یہ گمراہی بھی ہے اور بد اخلاقی بھی ہے اور منافقت بھی ہے. جو بندہ کہتا ہے نا میں سنی ہوں، تو بھائی سنیوں کے عقائد کتاب و سنت کی روشنی میں ہماری کتب عقائد میں لکھے ہوئے ہیں. شاذ اقوال کو لے کے اس پر پھر عمارتیں تعمیر کرتے جانا، یہی ایسے ہی عمارتیں ہیں جیسے نصارہ نے حضرت عیسیٰ کو الہ ماننے کے لیے تعمیر کی تھی، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. تو اللہ پاک نے فرمایا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، کہ جن لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ تین میں سے تیسرا ہے، انہوں نے کفر کیا. عقیدہ تثلیث کی جو بھی توجیہ کی جائے اہل اسلام کے نزدیک یہ کفر ہے. کسی بھی طریقے سے کسی کو الہ کہنا یا شریک الوہیت ماننا یہ کفر ہے. اب اللہ پاک نے فرمایا وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، وما اور نہیں ہے، من الہ کوئی بھی الہ، کوئی بھی مستحق کے عبادت، الا الہ واحد مگر صرف ایک الہ. اللہ تین میں سے تیسرا نہیں ہے، اللہ ہی الہ ہے اور اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. وما من الہ الا الہ واحد، ایک ہی الہ ہے. اب اللہ پاک نے فرمایا وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ، وَإِن اور اگر لم ينتہو وہ نہ رکے، انتہا ینتہی کا معنی رک جانا، وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا اور اگر وہ باز نہ آئے، اما ان ما ان سے ما جو، یقولون وہ کہتے ہیں، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، مسا یمسو کا معنی ہے چھونا، لام تاکید کے لیے ہے، نون تاکید کے لیے. لَيَمَسَّنَّ یقیناً چھوئے گا، پکڑ لے گا، گرفت میں لے لے گا، الَّذِينَ كَفَرُوا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، منہم ان میں سے. یعنی یہ دیکھیں پہلے فرما دیا کہ عقیدہ تثلیث کفر ہے. اب جو بھی بندہ اس پہ قائم رہتا ہے وہ کافر ہے. یہاں پر جو منہم ہے نا، یہ بعض کے لیے نہیں ہے، یہ تبعیضیہ نہیں ہے، یہ بیانیہ ہے. کبھی کبھی من بیانیہ ہوتا ہے، کبھی کبھی من بیانیہ ہے، یہ بیانیہ ہے، یہاں پر تبعیضیہ نہیں ہے. مراد یہ ہے کہ اگر یہ باز نہ آئے جو کچھ وہ کہتے ہیں تو وہی ہیں جنہوں نے کفر کیا اور انہیں پکڑ لے گا کیا؟ عذاب علیم، دردناک عذاب، انہیں دردناک عذاب پکڑ لے گا اگر وہ اس سے باز نہ آئے. مطلب کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے
جن لوگوں نے اپنی زندگی اس شرک میں گزاری تھی، اس کفر میں گزاری تھی، اللہ پاک نے انہیں پھر موقع دیا کہ اب بھی تمہارے پاس سنورنے کا موقع ہے، اب بھی اپنے شرک سے توبہ کر لو، اور جیسے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم توحید کو پیش کر رہے ہیں، رسالت کو پیش کر رہے ہیں، ویسا مان لو، اللہ تمہارے سابقہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ کبھی اپنے بندے کو مایوس نہیں کرتا۔ یا انہیں فرمایا اگر وہ باز نہ آئے تو تب انہیں وہ عذاب پکڑ لے گا۔ آگے فرمایا افلا یتوبون الی اللہ، پس کیا ہے انہیں کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ نہیں کرتے، یعنی جب حق واضح ہو چکا ہے تو انہیں کیا ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ نہیں کرتے، وَيَسْتَغْفِرُونَهُ، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں پر استغفار کیوں نہیں کرتے۔ واضح رہے کہ توبہ یا استغفار یہ ایمان کے ثمرات ہیں۔ اگر ایک عیسائی رہے، یہودی رہے، اور وہ توبہ کرے، میں توبہ کرتا ہوں، میں گناہ چھوڑتا ہوں، بالفرض وہ یہ بھی کہہ دے کہ میں حضرت عیسیٰ کو الہ نہیں مانتا، لیکن اسلام قبول نہ کرے، اس کی توبہ کوئی توبہ نہیں ہے۔ توبہ کی شرط ایمان ہے کہ وہ ایمان لائے پھر توبہ کریں، پھر اللہ ان کی توبہ کو قبول فرمائے گا۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، کہ جب رسول کریم علیہ السلام کے ہر بات کو تسلیم کر لیں گے تب اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول فرمائے گا۔ آگے فرمایا حضرت عیسیٰ کیا ہیں؟ مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ، ماں نہیں ہیں المسیح ابن مریم، مسیح ابن مریم، الا رسول، مگر اللہ کے رسول ہیں۔ یعنی مراد یہ ہے کہ نصارہ کا یہ خیال تھا کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ نہ کہا جائے تو ان کی شان نہیں رہتی۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، میرے جو رسول ہیں ان کی شان کا بڑا عالم یہ ہے کہ وہ میرے رسول ہیں اور وہ میرے بندے ہیں۔ مل مسیح ابن مریم، انہوں نے حضرت عیسیٰ کو الہ کیوں مانا تھا؟ کہ حضرت عیسیٰ نے کچھ معجزات دکھائے تھے۔ اللہ پاک نے فرمایا جیسے پہلے میرے رسول گئے تھے انہوں نے معجزات دکھائے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی معجزات دکھائے ہیں، اور حضرت عیسیٰ نہیں ہیں مگر اللہ کے رسول۔ قد خلت من قبلہ الرسل، قد تحقیق، خلت گزر گئے، من قبلہ ہی اس سے پہلے، حضرت عیسیٰ سے پہلے، الرسل رسول، اور اس سے پہلے بہت سے رسول گزر گئے۔ جو لوگ ختم نبوت کے منکر ہیں وہ اس آیت سے حیات عیسیٰ پہ دلیل قائم کرتے ہیں۔ اور یاد رہے قادیانیوں کے ساتھ اصل اختلاف حیات عیسیٰ کا نہیں ہے، اصل اختلاف عقیدہ ختم نبوت اور انبیاء کی عظمت و شان کا ہے۔ یعنی وہ کافر اس لیے ہیں کہ وہ رسول کریم علیہ السلام کے بعد ایک نبی مانتے ہیں، یا وہ کافر اس لیے ہیں کہ مرزا قادیانی نے انبیاء کرام کی اتنی توہین کی ہے کہ اگر وہ نبوت کا دعویٰ نہ بھی کرتا پھر بھی کافر ہوتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، وہ کہتا ہے بغیر باپ کے پیدا ہوئے، وہ کہتا ہے بغیر باپ کے پیدا ہونا کون سا بڑا کمال ہے، برسات کے موسم میں کئی کیڑے مکوڑے بغیر ماں باپ کے پیدا ہو جاتے ہیں، مجھے بتائیے جو کفر نہیں ہے؟ یعنی یہ ایک پلاننگ ہوتی ہے ہمیشہ، یہ گورنمنٹ کی بھی ہوتی ہے۔ گورنمنٹ ہمیشہ ان باتوں میں الجھا دے گی لوگوں کو کہ لوگ اصل مسائل پہ بات نہ کریں۔ یہ لوگ جو باطلہ مذاہب ہیں یہ ان چیزوں میں الجھائیں گے جو اصل چیز کی طرف نہ جائیں، لوگ انہی میں الجھے رہیں۔ یہ بڑا ایک پلاننگ ہوتی ہے۔
اگر کوئی بندہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر زندہ نہیں مانتا تو وہ گمراہ ہے، کافر نہیں ہے۔ یہ مسئلہ اس طرح نہیں ہے کہ یہ کفر اسلام کا مسئلہ ہو، یہ گمراہی اور ہدایت کا مسئلہ ہے، گمراہ ہے۔ لیکن جو حضور علیہ السلام کو آخری نبی نہیں مانتا وہ کافر ہے، تو وہ ہمیشہ ان سے کوئی بندہ بات کرے گا وہ اس پہ آ جائیں گے، توفیٰ کے لفظ پہ آ جائیں گے، چکر دینے کی کوشش کریں گے۔ ان کی ایک دلیل یہ بھی کہتے ہیں دیکھو رسول گزر گئے، مطلب یہ ہے رسول دنیا سے فوت ہو گئے، تو حضرت عیسیٰ بھی فوت ہو گئے، حضرت عیسیٰ سے پہلے بھی کئی رسول چلے گئے، حضرت عیسیٰ بھی چلے گئے، اس کا مطلب یہ ہے جیسے پہلے رسول گئے ویسے ہی حضرت عیسیٰ گئے۔ میں کہتا ہوں بھائی ایک لفظ کے ایک وقت میں کئی معنی ہوتے ہیں، ایک لفظ کے ایک وقت میں کئی معنی ہوتے ہیں۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے، میں لفظی ترجمہ کر رہا ہوں، لفظی ترجمہ، انہوں نے مکر کیا اور اللہ نے مکر کیا، لفظ ایک ہے۔ ان کا مکر کیا ہے؟ فراڈ، دھوکہ، اور جو اللہ کی طرف مکر کی نسبت کی گئی اس مکر کا معنی ہے میرے رب کا منصوبہ، میرے رب کا منصوبہ، اللہ تعالیٰ کا منصوبہ۔ تو لفظ ایک ہے، معنی بدل گیا ہے۔ وہ میں نے آپ کو بیٹھنے کی مثال دیتا رہتا ہوں، گلا بیٹھ گیا، دیوار بیٹھ گئی، اکرم بیٹھ گیا، فلاں لیڈر بیٹھ گیا، ملک کا بٹھا بیٹھ گیا، معنی بدل گئے ہیں، لفظ تو ایک ہے۔ بھائی خلا کا جو لفظ ہے یہ الگ ہونے کے معنی میں آتا ہے، جیسے وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب وہ اپنے شیطانوں کی طرف الگ ہوتے ہیں، انبیاء لوگوں سے الگ ہو گئے، کسی کی روح قبض کر لی گئی ایک مخصوص وقت کے لیے، کیونکہ حیات انبیاء تو ایک الگ مسئلہ ہے نا جی، اس کی بات نہیں ہے، کسی کی روح قبض کر لی گئی اور وہ الگ ہو گیا، اور حضرت عیسیٰ کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا اور وہ الگ ہو گئے۔ اس میں آپ نے موت کہاں سے ثابت کر دی؟ جبکہ صحیح احادیث یہ بتاتی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام علامات قیامت میں سے ہیں اور ان کو آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا گیا ہے۔ یہاں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر تم حضرت عیسیٰ کے معجزات کو دیکھ کے یہ کہتے ہو کہ جناب وہ ابن اللہ تھے، تو معجزات تو اللہ کے اور بھی نبیوں نے بڑے دکھائے۔ حضرت موسیٰ نے بھی عصا مار کے سمندر میں راستے بنا دیے تھے، تو وہ مطلب کیا ہے کہ قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، ان کی ماں، الہ تو دور کی بات ہے، نبیہ بھی نہیں ہے، نبی بھی نہیں ہے، ان کی ماں صدیقہ ہے۔ صدیقہ، صدیقیت کا جو مقام ہے نا، یہ مقام نبوت کے بعد آتا ہے۔ بہت سے لوگوں نے حضرت عیسیٰ، بہت سے لوگوں نہیں ہیں، 3-4 ہیں، میں ویسے احتیاطاً نام نہیں لے رہا کیونکہ بات اور طرف نکل جاتی۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ کی والدہ اور حضرت موسیٰ کی والدہ نبی تھی، کیونکہ وحی کا لفظ آیا ہے، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے ام موسیٰ پہ وحی کی۔ لیکن یہ شاذ قول ہے، یاد رکھنا اس بات کو، عقیدہ شاذ قول سے نہیں بنتا، عقیدہ جمہور کے دین کے فہم سے بنتا ہے، شاذ قول سے عقیدہ نہیں بنتا۔ کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ عورتوں میں سے بھی نبی آئے، جبکہ یہ جمہور کا قول نہیں ہے، اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے نبی جو بھی آیا مردوں میں سے آیا، اور قرآن میں بھی اس پہ بہت سے دلائل ہیں۔ تو جو لوگ شاذ قول ڈھونڈ کے اس پر بنیاد رکھ کے جمہور سے ہٹ کے کوئی راستہ اختیار کرتے ہیں، وہ ہدایت کا راستہ اختیار نہیں کرتے، وہ گمراہی کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ تو حضرت مریم جو ہیں وہ صدیقہ ہیں، اور صدیقیت کا مقام نبوت کے مقام کے بعد آتا ہے۔ امہ صدیقہ، ان کی ماں الہ نہیں تھی، نبی نہیں تھی، بلکہ اللہ نے انہیں مقام صدیقیت پہ فائز کیا تھا۔ امہ صدیق، آگے ایک دلیل دی، کانا یاکلان الطعام،
دیکھو کیا سادہ اور کیا گہری دلیل ہے. کانا یا کلان، جب مضارع سے پہلے کانا آ جائے تو ماضی استمراری بن جاتا ہے. یکتبو کا معنی ہے وہ لکھتا ہے، کانا یکتبو وہ لکھا کرتا تھا، ماضی استمراری. کانا یاکلان الطعام، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے، حضرت عیسیٰ بھی اور حضرت مریم بھی دونوں کھانا کھاتے تھے. مطلب کیا ہے کہ اپنی زندگی برقرار رکھنے کے لیے وہ کھانے کے محتاج تھے. اور یہ کوئی عیب نہیں ہے، یہ کوئی عیب نہیں ہے. اللہ نے انسان کی نیچر ایسی بنائی ہے. دلیل کیا ہے کہ جو کسی چیز کا محتاج ہو وہ الہ نہیں ہوتا. الہ وہ ہوتا ہے جس کے سب محتاج ہوتے ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا. کانا یاکلان الطعام، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے، کھانا کھایا کرتے تھے. الصمد کا یہی مطلب ہے، اس کا کوئی مطلب ہو نہیں سکتا. ایک ہندی کا لفظ ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ الصمد اس کو کہتے ہیں جس کے سب محتاج ہوں اور وہ کسی کا محتاج نہ ہو. انبیاء کرام دیکھیں، بات ہوتی ہے اسلوب بیان پہ. اگر کوئی بندہ یہ بات اللہ تعالیٰ کی الوہیت واحدہ کو ثابت کرنے کے لیے کہتا ہے تو کمال ہے. اگر کوئی انبیاء کی استغفر اللہ تنقیص کرنے کے لیے کوئی ایسا اسلوب اختیار کرتا ہے تو پھر میں وہی بات کہوں گا جو مولا علی نے خوارج سے کہی تھی کہ کلمۃ حق ارید بہا الباطل، بات تو سچ ہے لیکن کہنے والے کی مراد باطل ہے. انبیاء کو جو کچھ بھی ملتا ہے اللہ دیتا ہے، لیکن میرا رب اپنے انبیاء کو بے یار و مددگار بنا کے نہیں بھیجتا. اللہ کے نبی اللہ کے سفیر ہوتے ہیں اس کائنات میں، اور کسی بھی ملک کا سفیر اس ملک کی طاقت کا مظہر ہوتا ہے. انبیاء و اولیاء قدرت الہی کے مظہر ہوتے ہیں. نائب دست قدرت پہ لاکھوں سلام. اللہ پاک نے فرمایا وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے. اس میں الوہیت کی نفی کرنا مقصود ہے کہ جو کھانے کا محتاج ہوتا ہے وہ الہ نہیں ہوتا. آگے فرمایا انظر، دیکھ اے مخاطب، دیکھ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے کیف نبین لہم الآیات، کس طرح ہم بیان کرتے ہیں ان کے لیے اپنی آیات. ثم انظر، پھر دیکھیے انا یوفکون، یہ جو یوفکون ہے نا، افک بھٹکا دینا کسی چیز کو، یہ قرآن میں ہمیشہ مجہول استعمال ہوا ہے. انا یوفکون، ان اللہ فالق الحب والنوى یخرج الحی من المیت مخرج المیت من ذالکم اللہ فانا توفکون. تم کدھر بھٹکائے جا رہے ہو؟ انا یوفکون، وہ کدھر بھٹکائے جا رہے ہیں؟ مراد کیا ہے کہ یہ ہے ان کی خواہشات، ان کے مفادات ان پہ اس طرح سوار ہو گئے ہیں کہ یہ اپنے خواہشات کے ہاتھوں غلام بن گئے ہیں. ان کی خواہشات جدھر چاہتی ہے انہیں پھیر کے لے جاتی ہیں. انا یوفکون، یہ کدھر بھٹکائے جا رہے ہیں. آگے ارشاد فرمایا قل اتعبدون من دون اللہ، قل آپ فرما دیجئے اتعبدون، کیا تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، اللہ کے مقابلے میں، کیا تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ دوسروں کی؟ کن کی؟ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، ما جو لا یملک مالک نہیں ہے، لکم تمہارے لیے، ضرا کسی نقصان کے، ولا نفعا اور نہ کسی نفع کے. کن سے کہا گیا ہے؟ یعنی یہاں پر سیاق کلام کیا ہے؟ نصارہ سے کہا گیا. اب دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مادرزاد اندھے کی آنکھوں کو شفا دیتے تھے، اللہ شفا دیتا تھا. وہ ہاتھ پھیرتے تھے، اللہ تعالیٰ مادرزاد اندھے کو شفا دیتا تھا. انہوں نے مردوں کو زندہ کیا، برس کے مریض کو ان سے شفا مل جاتی تھی. اب مجھے بتائیے جو مادرزاد اندھا ٹھیک ہو گیا اس سے فائدہ نہیں ہوا؟
جو برس کا مریض ٹھیک ہو گیا اسے فائدہ نہیں ہوا، تو اللہ پاک نے کیوں فرمایا وہ نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سے فائدہ ملتا ہے، لیکن حقیقت میں فائدہ دینے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ سبب وہ بنے ہیں لیکن حقیقت میں دینے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہی ہے وہ چیز کہ انبیاء و اولیاء سے بندوں کو جو کچھ بھی فائدہ ملتا ہے حقیقت میں فائدہ دینے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے۔ اور جس بندے نے اس بات کو بھول گیا اور وہ انہی کو سمجھنے لگ گیا نافع اور ضار، وہ شرک میں مبتلا ہو گیا۔ اور جس نے یہ عقیدہ رکھا کہ حقیقت میں میرا رب دیتا ہے، اس نے ان کو ذریعہ بنا دیا ہے، تو وہ یا رسول اللہ کہہ کے بھی عین موحد ہوتا ہے، وہ کبھی بھی شرک کی طرف نہیں جاتا۔ اللہ پاک نے فرمایا ان کو جو نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ واللہ هو السمیع العلیم، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری جلوتوں خلوتوں جو کچھ بھی تم کہتے ہو سب کو جانتا ہے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے جو کچھ فرما دیا ہے، لوگوں اپنے علم کو اللہ کے حکم کے سامنے سجدہ ریز کر دو، اپنے جذبات کو حکم الہی کے سامنے جھکا دو، اپنی عقیدتوں کو حکم الہی کے سامنے سجدہ ریز کر دو، تب کہا جائے گا تم اللہ کو ماننے والے ہو اور توحید پرست ہو۔ آگے ارشاد فرمایا قل یا اہل الکتاب، آپ فرما دیجئے اے اہل کتاب۔ اب یہ دونوں اس سے مراد ہو گئے، یہود بھی اور نصارہ بھی۔ لا تغلو فی دینکم، لا تغلو، غلو نہ کیا کرو، فی دینکم، اپنے دین میں، غیر الحق، ناحق۔ دیکھیں غلو کیا ہوتا ہے؟ غلو کا جو لفظ ہے نا، یہ اعتدال کا متضاد ہے، اعتدال کا متضاد ہے غلو۔ اگر نصارہ نے حضرت عیسیٰ کو ابن اللہ کہا تو یہ بھی غلو ہے، اور یہود نے حضرت عیسیٰ کو نبی نہیں مانا، یہ بھی غلو ہے۔ غلو جو ہے محبت میں بھی ہوتا ہے اور نفرت میں بھی ہوتا ہے۔ تو انہیں کہا گیا کہ اے یہود و نصارہ، انبیاء کے بارے میں اعتدال پر قائم رہا کرو، غلو نہ کیا کرو، اپنے جذبات کو شریعت کے تابع کر دیا کرو۔ لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو نہ کیا کرو۔ غیر الحق، نہ حق۔ اب غلو تو نہ حق ہی ہوگا نا، غلو حق تو نہیں ہوگا، غلو تو نہ حق ہی ہوگا نا۔ تو یہاں غیر الحق کا لفظ بطور شرط کے نہیں ہے، بطور مطابقت حال کے ہے، یا بطور بیان کے ہے کہ تم جو بھی غلو کرتے ہو وہ نہ حق ہوتا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا، اور پیروی نہ کرو خواہشات کی۔ لا تَتَّبِعُوا، پیروی نہ کرو أَهْوَاءَ قَوْمٍ، ایسی قوم کی خواہشات کی، قَدْ ضَلُّوا مِن قَبْلِ، جو گمراہ ہو گئے اس سے پہلے، وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، اور دلہ گمراہ ہونا اور ادلہ گمراہ کرنا، وَأَضَلُّوا، اور انہوں نے گمراہ کیا کثیرا، بہت سے لوگوں کو، وَضَلُّوا، اور وہ بھٹک گئے عن سواء السبیل، سیدھے راستے سے۔ مطلب کیا ہے؟ پہلی بات تو یہاں یہ فرمائی کہ تم نے جو یہ نظریات رکھے ہیں، یہ نظریات کسی دلیل پہ قائم نہیں ہیں، بلکہ یہ تمہارے صاحب علم لوگوں کی خود ساختہ خواہشات ہیں، اور تم نے ان کو ان کی پیروی کی ہے، ان کی ناجائز خواہشات کی، کسی دلیل کی پیروی نہیں کی۔ ان لوگوں کا عالم کیا ہے؟ قد ضلوا من قبل، وہ اس سے پہلے گمراہ ہو گئے۔ اب کون لوگ ہیں؟ ایک تو اس سے مراد یہ لی گئی ہے کہ اس سے مراد یہود ہیں، کہ وہ پہلے بھی انہوں نے حضرت عیسیٰ کا انکار کیا اور گمراہ ہو گئے، بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا، اور اب وہ سرکار کا انکار کر رہے ہیں۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد نصارہ ہیں، اور یہ راجح قول ہے
کیونکہ قرآن کریم میں ولدالین سے مراد نصارہ ہیں، غیر المغضوب، مغضوب سے مراد یہود اور دالین سے مراد نصارہ ہیں۔ مطلب کیا ہو گیا کہ اے نصارہ، اے اپنے آپ کو نصارہ کہنے والوں، تم ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی کرتے ہو قد دلوا من قبل، جو اس سے پہلے گمراہ ہو گئے۔ کیسے کہ جب حضرت عیسیٰ جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھا لیا تو پال اور ان لوگوں نے آ کر یہ کہا کہ حضرت عیسیٰ تو خدا تھے، وہ بندوں میں آئے تھے اور پھر اپنے اصل جگہ پر چلے گئے۔ یعنی انہوں نے جو گمراہیاں پھیلائی تھی پہلے، تم ان لوگوں کی پیروی کرنے لگ گئے ہو۔ اور پھر فرمایا وہ صرف خود گمراہ نہیں ہوئے تھے، وَأَضَلُّوا كَثِيرًا۔ دیکھیں، ایک ان پڑھ بندہ گمراہ ہو جائے نا تو اکیلا گمراہ ہوتا ہے۔ جب ایک ایسا بندہ گمراہ ہو جائے جس کا لوگ احترام کرتے ہیں، وہ پوری قوم کا بیڑا غرق کر دیتا ہے، وہ پوری قوم کو گمراہ کر دیتا ہے۔ تو ایک وہ مشہور بات ہے نا، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جا رہے تھے، کیچڑ تھی راستے میں، بارش ہو رہی تھی، تو کوئی بچہ گزر رہا تھا تو اس نے، امام صاحب نے فرمایا بیٹا دیکھنا پھسل نہ جانا۔ تو اس بچے نے کہا کہ حضرت میں پھسل گیا تو اکیلا پھسلوں گا، آپ خیال کرنا اگر آپ پھسل گئے تو پوری امت پھسل جائے گی۔ بڑے لوگ جو ہوتے ہیں نا، اگر وہ اس طریقے سے ہو جائیں تو پھر خلیہ ہر چیز کا بدل جاتا ہے۔ تو فرمایا وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا تھا۔ وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور وہ ہٹ گئے تھے، بھٹک گئے تھے سیدھے راستے سے۔ اب فرمایا لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَم، یعنی یہ لوگ جو اپنے آپ کو بڑے پارسا کہتے ہیں، ان کا عالم یہ ہے کہ ان پر ان کے انبیاء بھی لعنت بھیجتے رہے ہیں ان کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ لوئنا لعنت کی گئی، الذین ان لوگوں پر جنہوں نے کفروا کفر کیا، من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے، یعنی بنی اسرائیل میں سے جو لوگ انبیاء کی حقیقی تعلیمات پر قائم رہے، وہ تو یعنی حضرت عیسیٰ کو ماننے والے یا حضرت موسیٰ کو ماننے والے تھے، لیکن جو ان میں سے بھٹک گئے تھے ان پر لعنت کی گئی۔ علی لسان داود، حضرت داود کی زبان پر، یعنی اس میں زبور میں، وعیسیٰ ابن مریم، اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان پر۔ وہ کبھی انجیل میں اب بھی اے ریاکار فقیہو اور افریسیو، تم مچھر چھانتے ہو اور اونٹ نگل جاتے ہو، اے ریاکار فقیہو اور فریسیو، تمہارا حال ان قبروں جیسا ہے جو باہر سے بڑی چمکائی جاتی ہیں، ان کے اندر مردے کو عذاب ہو رہا ہوتا ہے۔ اے ریاکار فقیہو اور فریسیو، تم ایک بندے کو مرید کرنے کے لیے میلوں کا سفر کرتے ہو، جب وہ تمہارا مرید ہو جاتا ہے خود بھی گمراہ ہو جاتے ہو اور اس کو بھی گمراہ کر دیتے ہو۔ آج بھی وہ موجود ہیں، آپ نے ان باطل پرست علماء پہ کس طریقے سے لعنت بھیجی تھی۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے ان پر لعنت کی گئی، کس لیے؟ ذالک بما عصوا، یہ اس لیے ہوا بما عصوا، بس باب اس کے جو انہوں نے نافرمانی کی، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور وہ حد سے آگے بڑھ جانے والے تھے۔ ان پر لعنت اس لیے کی گئی، یعنی وہ جو کہتے تھے نا کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں، اللہ پاک نے فرمایا انبیاء کی اولاد ہونا باعث شرف اس وقت تک رہتا ہے جب بندہ انبیاء کے مشن سے بغاوت نہیں کر جاتا۔ اگر وہ انبیاء کے مشن سے بغاوت نہیں کرے گا پھر نور علی نور ہوگا، پھر اس کی بڑی منزلیں بڑی جلدی طے ہو جائیں گی۔ لیکن اگر وہ اسی تکبر میں رہے گا اور انبیاء کے مشن سے غداری کر دے گا پھر اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی۔ بندہ عشق شدی ترک نسب کن جامی، کہ دری راہ فلاں ابن فلاں چیزیں نیست۔ ذالک بما عصوا، اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور وہ حد سے آگے بڑھنے والے تھے۔ اب یہ ان کا وہ بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ کس لیے بھٹکے تھے یہود، تاکہ مسلمانوں کے سامنے ایک آئینہ آ جائے۔ کانو لا یتناہون عن منکر، یہ جو
باب تفعال ہوتا ہے نا، تناہا، اس میں اشتراک پایا جاتا ہے، دونوں طرف سے ایک کام ہوتا ہے۔ وہ کانو آ گیا مضارع سے پہلے تو ماضی استمراری بن گیا، کانو لا یتناہون عن منکر، منکر کہتے ہیں گناہ کی بات کو، اور یہ ایک دوسرے کو بری باتوں پر روکتے نہیں تھے۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہود اس لیے گمراہ کیے گئے کہ ایک بندہ دیکھتا کہ ایک بندہ اللہ کی کوئی نافرمانی کر رہا ہے، فرض کیجئے گا وہ کسی کا حق مار رہا ہے، کسی کو دھوکہ دے رہا ہے، اسے پہلے دن کہتا یار کیا کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی نہ کر، لیکن وہ اپنی بات پہ قائم رہتا، اور دوسرے دن وہ اسی کے ساتھ مل جاتا، اس کے ساتھ کھاتا بھی پیتا بھی۔ سرکار نے فرمایا جب وہ ان کے ساتھ مل گئے پھر اللہ نے ان کے دلوں کو یکساں کر دیا، ان کے دلوں کو ایک جیسا کر دیا گیا۔ پھر رسول کریم علیہ السلام اٹھ کے بیٹھ گئے، آپ نے فرمایا لوگوں کو برائی سے روکتے رہنا اور انہیں نیکی کا حکم دیتے رہنا، ورنہ اللہ تم پہ ظالم حکمرانوں کو مسلط کر دے گا، پھر تم دعائیں مانگو گے اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں فرمائے گا۔ یہ کانوا لا یتناہون عن منکر، یہ ہے ان کی تباہی کا سبب کہ وہ بری بات پہ، غلط بات پہ کسی کو ٹوکتے نہیں تھے۔ امام غزالی نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کو تباہ کرنے کا حکم دیا، لوگوں نے کہا، فرشتوں نے کہا پروردگار عالم وہاں تو بڑا نیک بندہ رہتا ہے، ہر وقت تیری بندگی کرتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا تباہی کی ابتدا اسی کے گھر سے کرو، وہ لوگوں کو میری نافرمانی کرتے ہوئے دیکھتا ہے لیکن ٹس سے مس نہیں ہوتا، لوگوں کو منع نہیں کرتا۔ اور رسول کریم علیہ السلام نے جو ایمان کے مدارج بیان فرمائے ہیں، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو بندہ کسی برائی کو دیکھے تو بے ضمیرہ ہو کر، بے احساس ہو کر نہ بیٹھ جائے، فلیغیرہ بیدہ، اگر اس میں طاقت ہے تو طاقت سے اس کو روکے، فإن لم یستطع فبلسانہ، اگر وہ طاقت نہیں رکھتا تو زبان سے اسے غلط کہے، فإن لم یستطع فبقلبہ، اگر زبان سے بھی برا نہیں کہہ سکتا تو دل میں اسے ضرور برا جانے، ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ ولیس وراء ذالک من الایمان حبۃ خردل، جس بندے نے برائی کو دیکھ کے اندر کڑا بھی نہیں ہے جو بندہ، اس کے پاس ایمان کی ایک رتی بھی نہیں ہے۔ قومیں اس وقت تباہ ہوتی ہیں جب اخلاقیات تباہ ہو جاتے ہیں، اور اخلاقیات اس وقت تباہ ہوتے ہیں جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے یہود کو اس لیے تباہ کر دیا گیا، اس لیے یہ بگڑ گئے، کانوا لا یتناہون عن منکر، وہ منکر سے روکا نہیں کرتے تھے، ایک دوسرے کو منع نہیں کیا کرتے تھے۔ فعلوہ، جو وہ کرتے تھے، جس منکر کا وہ ارتکاب کرتے تھے اس سے روکتے نہیں تھے۔ لبئس ما کانوا یفعلون، کتنا برا کام ہے جو وہ کیا کرتے تھے، یعنی نہ روکنا کتنا برا کام ہے۔ ترا کثیرا منہم، اب یہ ان کا اگلا جرم بیان کرا، ترا آپ دیکھیں گے، کثیرا منہم، ان میں سے بہت سے لوگوں کو، یتولون الذین کفروا، آپ کو یاد ہے یہ بات یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء سے شروع ہوئی تھی، انما ولیکم اللہ ورسولہ، پھر آگے جا کے یہی بات فرمائی تھی، اب پھر فرمایا یہ کیا کرتے ہیں، یہ جو یہود منافق ہو گئے تھے یہ کیا کرتے تھے، ان کا کیا طریقہ تھا، فرمایا ترا کثیرا منہم یتولون الذین کفروا، تو ان میں سے کثیر کو دیکھے گا کہ وہ دوستی کرتے ہیں کافروں سے، ان کی دوستی ایمان کی بنیاد پر نہیں ہے، تعلقات کی بنیاد پر ہے، مفادات کی بنیاد پر ہے، دوستی کرتے ہیں کافروں سے۔ لبئس ما قدمت لہم انفسہم، مت بھولیں کہ انہیں اس کا حساب نہیں دینا ہوگا،
بہت برا ہے جو ان کے جانوں نے آگے بھیجا ہے. ان کا یہ جو گناہ ان کے نامہ اعمال میں لکھ دیا گیا بہت برا ہے. ان سخط اللہ علیہم کہ اللہ تعالیٰ ان پر ناراض ہوا. وفی العذاب ہم خالدون اور عذاب میں وہ ہمیشہ رہیں گے. دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دے گا اور آخرت میں بھی وہ عذاب الہی میں گرفتار ہوں. اب اللہ پاک فرماتا ہے وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ کاش وہ ایمان لے آتے اللہ پر. ایسا کیوں نہ ہوا کہ وہ ایمان لے آتے اللہ تعالیٰ کی ذات پر. وَالنَّبِيِّ اب دیکھیں نا اللہ تعالیٰ کی ذات پر کو تو وہ مانتے تھے نا, کسی ان کا دعویٰ تو تھا نا کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں, لیکن اللہ کو ماننے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو اس کی ذات و صفات میں اور احکامات میں مانا جائے. جو بندہ یہ کہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں, اللہ کے احکامات کو نہ مانے, اللہ کی ذات کو نہ مانے, اللہ کی صفات کو نہ مانے, اس کا ماننے کا کیا مطلب ہوگا؟ فرمایا اگر وہ ایمان لے آتے اللہ پر, والنبی اور اس نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر, وما انزل الیہ اور اس پر جو کچھ اتارا گیا اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اور پھر کیا؟ متخذوہم اولیاء, یہ منافقوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے. اگر وہ دعویٰ کرتے تھے نا ہم اللہ کو مانتے ہیں, ایمان لاتے ہیں, وہ جو تھا نا عبداللہ بن ابی, جب بھی سرکار خطبہ دیتے تھے نا تو وہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا تھا, فدا کا یا رسول اللہ, فدا کا یا رسول اللہ, امی بابی فدا کا یا رسول اللہ. منافق تھا نا اندر سے, بڑے دعوے کرتا تھا, لیکن پھر ایک وقت آیا جب اس کے نفاق کو واضح کر کے اسے ذلیل کر دیا گیا. اللہ پاک فرماتا ہے اگر یہ اللہ پر ایمان لائے ہوتے, اگر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہوتے اور جو کچھ آپ پہ اتارا گیا اس پر ایمان لائے ہوتے. کیا اتارا گیا؟ ایک تو ہے نا قرآن و حدیث, دوسری وہ بشارتیں جو سرکار دیا کرتے تھے. جب غزوہ خندق میں خندق کھود رہے تھے نا سرکار, ایک چٹان آئی, وہ ٹوٹتی نہیں تھی, تو سرکار نے ایک کدال ماری, روشنی پھیلی, اس کا ایک کنارہ ٹوٹا. سرکار نے فرمایا میرے رب نے مجھے کسرا کی چابیاں دے دی ہیں. دوسرا کنارہ ٹوٹا, میرے رب نے مجھے یہ کیسر کی چابیاں, ایران کی چابیاں دے دی ہیں, روم کی چابیاں دے دی ہیں. منافقوں نے کہا حالت یہ ہے کہ کھلے میدان میں آ کے جنگ نہیں لڑی, شہر میں خندق کھود کے دفاع کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں مجھے کسرا کی چابیاں دے دی گئیں, مجھے روم کی چابیاں دے دی گئیں, مجھے ایران کی چابیاں دے دی گئیں. یہ منافقوں نے کہا, اور صحابہ کرام کو یقین تھا جو کچھ میرے نبی نے فرمایا وہ ہو کے رہے گا. اب پھر دیکھیے ایران سیدنا فاروق اعظم کے دور میں فتح ہوا. سرکار نے فرمایا تھا مجھے چابیاں دے دی گئی ایران کی, فتح ہوا عہد فاروقی میں. یہ اس پر دلیل ہے کہ خلافت راشدہ کا دور تتمہ ہے دور نبوت کا, تکملہ ہے دور نبوت کا. اللہ یہ ہے یہاں سے مراد جو کچھ نازل کیا گیا نا, اگر انہیں یقین ہوتا اللہ کے نبی جو کچھ کہتے ہیں سچ کہتے ہیں, پھر کیا ہوتا؟ متخذوہم اولیاء, پھر یہ کافروں کو اپنے دوست نہ بناتے, پھر یہ بلال کو دوست بناتے, پھر یہ ان لوگوں کو دوست بناتے اگرچہ جن کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں, لیکن اسلام نے ان کے چہروں کو نور سے مزین کر دیا ہے. متخذوہم اولیاء, انہیں ولی نہ بناتے. ولیکن کثیرا منہم فاسقون, لیکن ان میں سے تو اکثر اللہ کے نافرمان ہیں, وہ تو نافرمانی پہ ڈٹے ہوئے ہیں, ان کی تو ہدایت کی کوئی چانسز نہیں ہے. اب اللہ پاک نے فرمایا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ وَجَدَ يَجِدُ کا معنی پانا. یہ تاکید کا نون ہوتا ہے, شروع میں لام آ جاتا ہے. لَتَجِدَنَّ یقیناً تو پائے گا, اے مخاطب تو پائے گا, یا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً آپ پائیں گے. اشد الناس, اشد شدید سے ہے تفضیل,
لوگوں میں سب سے زیادہ سخت عداوتاً ادروئے دشمنی کے، للذین ان لوگوں کے لیے آمنو جو ایمان لائے، الذین وہ لوگ قالو جنہوں نے کہا انا نصارا بے شک ہم نصارا ہیں، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور یعنی وہ لوگ یہود اور دوسرے کون؟ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور وہ جنہوں نے شرک کیا، یعنی ان دونوں کو تم اسلام کی دشمنی میں سب سے زیادہ سخت پاؤ گے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ، اور آپ یقیناً پائیں گے، وَلَتَجِدَنَّ، اور آپ یقیناً پائیں گے، أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً، اقرب زیادہ قریب، مودت عدو محبت کے، للذین آمنوا ان لوگوں کو جو ایمان لائے، الذین وہ لوگ جنہوں نے قالو کہا انا نصارا بے شک ہم نصارا ہیں۔ مطلب کیا ہو گیا کہ اسلام کی دشمنی میں سب سے زیادہ شدید یہودی ہیں، پھر مشرک ہیں، نصارا جو ہیں یہ بھی اسلام کے دشمن ہیں، لیکن یہ ان کی نسبت ان میں وہ شدت نہیں ہے جو ان میں پائی جاتی ہے۔ یہ ایکچولی جب مسلمان گئے تھے نا ہجرت حبشہ کے پس منظر میں، اور اب جانتے ہیں کہ نجاشی نے پناہ دی تھی مسلمانوں کو، اور صرف پناہ نہیں دی تھی، دیکھیں اسلام قبول کرنے والے لوگ اکثر شروع میں غریب ہوتے ہیں، اسلام قبول کرنے والے، اس لیے آپ نے فرمایا نا اسلام غریبوں سے شروع ہوا اور غریبوں میں لوٹ آئے گا، اکثر غریب ہوتے ہیں۔ یہ ایک استثنائی صورت ہے کہ سرکار پر پہلے بڑے بڑے معتبر شخصیات اسلام لائیں، یہ ایک استثنائی صورت ہے۔ تو یہ جو یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو لوگ شروع میں ایمان لائے تھے وہ مچھیرے تھے، وہ مچھلیاں پکڑتے تھے۔ آپ نے فرمایا تو آؤ مچھلیاں پکڑنے والوں آؤ، میں تمہیں بتاؤں کہ زندگی میں کامیابی کس طریقے سے پانی ہے۔ تو اللہ رب العزت یہاں پر یہ فرماتا ہے کہ سب سے وہ جو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ غریب لوگ اسلام لاتے تھے، لیکن نجاشی بادشاہ تھا، ایک تو اس میں انسانی اوصاف بڑے تھے، اس نے پناہ دے دی، بس دے دی، اور جب حضرت جعفر بن طیار نے اس کے کہنے پر قرآن کریم کی آیات تلاوت کی تو وہ اتنا رویا کہ اس کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی، اور نجاشی مسلمان ہو گئے تھے۔ اور یہ علامہ ساوی نے لکھا ہے کہ 40-50 بندے آئے تھے وہاں سے آ کے وہ مسلمان بھی ہوتے، نجاشی نہیں آیا تھا، نجاشی فوت ہو گیا تھا، اس کا جنازہ رسول کریم علیہ السلام نے پڑھایا تھا، آپ کے سامنے اس کی میت کر دی گئی تھی۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بات اسپیشلی اس پس منظر میں ہے کہ جو نصارہ اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ یہود اور مشرکین کی نسبت اسلام کے بارے میں نرم رویہ رکھتے ہیں۔ یعنی بعض مفسرین کا قول یہ ہے کہ یہ اس وقت کے خاص پس منظر میں ہے، لیکن اگر اس کو مجموعی طور پر بھی دیکھا جائے گا تو بہرحال یہود کی نسبت نصارہ کی سازشیں کم ہوتی ہیں۔ تو ارشاد فرمایا یہ کس لیے ہے، نصارہ کس لیے نرم رویہ رکھتے ہیں؟ ذالک بأن منہم قسیسین، قسن کی جمع ہے، یہ اس لیے ہیں کہ ان میں خدا ترس علماء موجود ہیں، ورہبانا، اور راہب موجود ہیں۔ یعنی جس قوم میں اللہ سے لو لگانے والے لوگ موجود رہتے ہیں اس قوم کے دل نرم رہتے ہیں۔ یہ بالکل یہ واضح بات ہے، اس کو آپ کسی بھی طریقے سے دیکھ لیں۔ صوفیاء کے ماننے والے کبھی انتہا پسند نہیں ہوتے، صوفیاء کے ماننے والے کبھی انتہا پسند نہیں ہوتے، اور دین کا کام یا صوفیاء نے کیا ہے یا صوفیاء کے قدموں میں بیٹھنے والوں نے کیا ہے۔
باقی لوگوں نے باتیں کی ہیں، اپنے مفادات لیے ہیں، تو اللہ پاک فرماتا ہے اس لیے ان کا یہ رویہ ہے، ان میں اہل علم پائے جاتے ہیں اور راہب پائے جاتے ہیں جو کنارہ کش ہو کے اللہ کی محبت کا چراغ اپنے دل میں جلا کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور بے شک وہ تکبر نہیں کرتے۔ تو بعض علماء یہ کہتے ہیں، مفسرین یہ کہتے ہیں کہ جن میں یہ چیزیں پائی جائیں، جن نصارہ میں، کہ وہ علماء اور راہبوں جو ان کے یعنی مذہبی رہنما ہیں، جن کو ہم اسلام میں جو ہمارے مشائخ کی حیثیت ہے، وہاں پر وہ رہبانی ان کی حیثیت تھی راہبوں کی، اور جن میں تکبر نہ پایا جائے، اس کا مصداق وہ ہیں کہ وہ اسلام کے بارے میں نرم ہیں۔ اور اگر یہ چیزیں پائی جائیں گی تو پھر گویا جو اللہ پاک نے صفات بیان کی ہے نا نرمی کی، وہ صفات نہیں پائی جائیں گی تو پھر وہ بھی دوسروں کی طرح ہوں گے۔ اگر صفات پائی جائیں گی تو نرمی آئے گی، صفات نہیں پائی جائیں گی تو ان میں بھی نرمی اور رقت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کا فہم صحیح نصیب فرمائے۔ آج الحمدللہ 6 پارے مکمل ہو گئے، اور یہ ہم نے 20 میں نومبر میں شروع کیا تھا۔ 2 سال ہو گئے، آج 2 سال ہو گئے اور 2 پارے مکمل ہو گئے۔ اللہ پاک کرم فرمائے اور ہمیں اسے مکمل کرنے کی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ پروردگار عالم ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ حیالی میں قبول و منظور فرما۔ یا اکرم الاکرمین، ہمیں نعمت قرآن کی قدر کرنے والا بنا دے۔ میرے مالک ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کا ذوق نصیب فرما۔ یا اکرم الاکرمین، اپنے پاک نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی وجاہتوں کا واسطہ ہمیں قرآن مجید کا فہم صحیح نصیب فرما۔ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے ہمیں شرح صدر کی نعمت سے نواز۔ پروردگار عالم اپنی بے پناہ رحمتوں کا واسطہ قرآن مجید کے انوار و تجلیات کا واسطہ ہمارے تاریک دلوں کو منور فرما۔ میرے مالک ہماری قبروں کو منور فرمانا۔ پروردگار عالم قیامت کی تاریکیوں میں بھی قرآن مجید کا نور نصیب فرمانا، قرآن مجید کی شفاعت نصیب فرمانا۔ یا کرم الاکرمین، اس کتاب مبارک کی برکتوں کا واسطہ تمام دکھیوں کے دکھ دور فرما، تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ و عاجلہ نصیب فرما۔ بالخصوص جس بچی کے لیے کہا گیا دانش صاحب کی بھتیجی، میرے مالک انہیں صحت کلی نصیب فرما۔ یا کرم الاکرمین، ان کی تمام ظاہری اور باطنی بیماریاں دور فرما۔ میرے مالک جو تیرے بندے تیری پاک کتاب کی محبت میں وقت دیتے ہیں، ان کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرما۔ سب کے رزق میں برکتیں عطا فرما، جان مال میں برکتیں عطا فرما۔ یا کرم الاکرمین، اپنے بے پناہ کرم کا واسطہ اس مسجد کی رونقوں میں مزید اضافہ فرما۔ تیرے جو بندے اس مسجد کے انتظامات کرتے ہیں، اس مسجد کی خدمت کرتے ہیں، انہیں دارین کی سعادتیں نصیب فرما، دونوں جہانوں کی برکتیں نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ پاک سب کو جزائے خیر دیجیے، آپ نے وقت دیا، جزاکم اللہ و احسن الجزا۔